السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے اپنا سوشل میڈیا پروفائل اسپیشلی لنکڈ ان پروفائل کب اپڈیٹ کیا تھا یا کوئی اس پہ کوئی ویلیویبل پوسٹ پبلش کی تھی؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ کسی کنسلٹنسی یا جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو ریکروٹرز ہیں وہ آپ کو انٹرویو کال کرنے سے پہلے آپ کا نام گوگل پہ سرچ کرتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں آپ کو 100% انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ کی پروفیشنل آئیڈینٹی بن چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کی ڈگری اور آپ کا ریزیومے انف ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی آپ جب کسی جاب کے لیے کنسلٹنسی اور ایون بزنس کے لیے جب آپ آن لائن کسی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ کے پروفائل پہ جاتا ہے اور آپ کا پروفائل چیک کرتا ہے سوشل میڈیا کا، آپ کو گوگل پہ سرچ کرتا ہے، آپ کی پکچرز چیک کرتا ہے، آپ کا بزنس پروفائل، آپ کا بیک گراؤنڈ، ایجوکیشن، سارا کچھ سوشل میڈیا کے تھرو چیک کرتا ہے۔ اور وہ یہ بھی چیک کرتا ہے کہ آپ کے فالوورز کون ہیں اور آپ کس طرح کی پوسٹ لگا رہے ہیں، کس طرح کے میسیجز اکراس دا ورلڈ آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو وہ اس سے آپ کے متعلق پہلے سے ایک دماغ بنا لیتا ہے، اور جب وہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کرتا ہے یا کنسلٹنسی کے کسی بھی لیول پہ، تو وہ آلموسٹ 50% اپنا دماغ بنا چکا ہوتا ہے، اور جب وہ فائنل اس وقت کرتا ہے جب آپ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا جو ہے یہ ابھی آپشنل نہیں رہا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بن گئی آپ کی لائف کے لیے، آپ کی پروفیشنل آئیڈینٹی بن چکی ہے۔ اچھا، چونکہ سوشل میڈیا آپ کا فرسٹ امپریشن ہے، تو اگر آپ دو کینڈیڈیٹس کو لیں، ایک کا سوشل میڈیا پروفائل بہت ہی اپڈیٹڈ ہے اور ایک کا سوشل میڈیا پروفائل یا تو ہے ہی نہیں، یا پھر اس کا بہت ہی اولڈ کوئی ریزیومے اس نے ڈالا ہوا ہے جس کو اس نے نہ اپڈیٹ کیا ہے، نہ اسے سوشل پروفائل پہ کوئی پوسٹ کیے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ پرانی چیز پڑی ہے، تو موسٹ پروبیبلی جو زیادہ چانسز ہیں اس بندے کو انٹرویو کے لیے کال آئے گی جس کا سوشل میڈیا اپڈیٹڈ ہوگا، جس کا سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں گی، یا اس کی کوئی پوسٹ ہیں جو امپریسو قسم کی اس نے پوسٹ ڈالی ہیں اپنے پروفیشنل جرنی کے بارے میں، اپنے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں، تو اس کو کال پہلے آ جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا اس کو یا تو آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو بعد میں آئے گی۔ اچھا، آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سا سوشل میڈیا پروفیشنلی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب اس میں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں، فار ایگزامپل لنکڈ ان ہے، یوٹیوب ہے، اسی طرح میٹا کے ہیں، ٹک ٹاک ہے۔ تو کون سا سوشل میڈیا ہے جو آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا؟ تو اگر آپ نے کوئی جاب اپلائی کرنی ہے، کوئی پروفیشنلی کوئی کام کرنا ہے، یا آپ نے کوئی کنسلٹنسی وغیرہ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ اپنا لنکڈ ان زیادہ اپڈیٹ رکھیں۔ لنکڈ ان کو آپ زیادہ پرومیننٹ لیول پہ لے کے جائیں اور اس پہ ڈیلی آپ اپڈیٹس کریں، ڈیلی نہیں تو ویک میں کم از کم ایک دفعہ لازمی کریں، تو یہ آپ کا پروفیشنل آئیڈینٹی بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ ظاہر ہوگی، اور آپ کو موسٹ پروبیبلی دوسرے جو آپ کے کمپیٹرز ہیں اس کی نسبت آپ کو زیادہ پریفر کیا جائے گا۔ نمبر 2 یوٹیوب ہے۔ یوٹیوب پہ چونکہ یوٹیوب پہ ڈیلی بہت زیادہ ڈیٹا اپلوڈ ہوتا ہے، ملینز آف جو یوزرز ہیں وہ ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو جو آپ کی ویڈیوز ہیں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ ابھی شارٹس آ گئے ہیں، جو چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں، بہت جلدی لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور اگر یوٹیوب پہ آپ 3 منٹ سے کم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ شارٹس کی شکل میں وہ جاتے ہیں، اس کو ایز اے فل ویڈیو لیا نہیں جاتا۔ تو آپ اس کو یوٹیوب کو کنسیڈر کریں فار بزنس ٹیکنگ، فار انٹرٹینمنٹ، اور سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ایک پیسیو انکم بھی جنریٹ کرتا ہے، اور یوٹیوب اچھے خاصے پیسے پے کرتا ہے جب آپ زیادہ ویوز لیتے ہیں، جب واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو بہت اچھے پیسے آپ کو پے ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کا سوشل میڈیا کا جو پیسیو انکم ہے آپ کی، وہ ایک سائڈ پہ وہ بھی چلتی رہتی ہے۔ تو یوٹیوب پروفیشنل، ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو کے تھرو پچھلے سال، اس ویڈیو پہ اتنے ویوز نہیں ہیں، 20-22 ہزار اس کے ویوز ہیں ٹوٹل، لیکن انہوں نے تقریباً 1.5-2 کروڑ کا بزنس کیا ایک سال کے اندر، اس ایک ویڈیو کے ذریعے۔ انہوں نے اپنی سروسز کے بارے میں بتایا، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے وہ اس بزنس کو لے کے چل سکتے ہیں، تو تقریباً وہ 1.5-2 کروڑ کے اراؤنڈ پر ایئر ان کی انکم اس پہ گئی ہے۔ جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ٹویٹر آتا ہے۔ ٹویٹر بیسیکلی ایک قسم کی کنیکٹیویٹی ہے پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کے بارے میں، آپ کوئی بھی کمیونٹی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی اویئرنیس کیمپین چلانا چاہ رہے ہیں تو ٹویٹر بیسٹ پلیٹ فارم ہے اس کے لیے۔ آپ کسی بھی لیول پہ چل رہے ہیں، دیکھیں ٹویٹر ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس پہ گورنمنٹس چل رہی ہیں۔ مثلا آپ اگر امریکن گورنمنٹ کی بات کریں تو جو
پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے ایون احکامات تک ٹویٹر سے دے رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور کنٹریز ہیں جہاں پہ جو ٹویٹر ہے اس کو آفیشیل میسنجر کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس ادارے کی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی وہ ٹویٹر پہ آئے گی. تو ٹویٹر جو ہے بڑا سیریس ایک پلیٹ فارم بن کے سامنے آیا ہے، اور جس کو ابھی ایکس بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کافی زیادہ یہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. جو چوتھے نمبر پہ ہیں وہ میٹا ہے پورے کا پورا، جس میں فیس بک اور انسٹاگرام ہے. جو فیس بک ہے اس کو چونکہ اس پہ بہت زیادہ ایسے پروفائلز ہیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس وجہ سے فیس بک کو اتنا مطلب کہ بہت زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا. لیکن بزنس ایڈورٹیزمنٹ کے لیے اور آؤٹ ریچ کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے فیس بک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. اور اسی طرح انسٹاگرام ہے، اور واٹس ایپ کو تو آپ کو پتہ ہے، واٹس ایپ تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ واٹس ایپ یوز کر رہا ہے. اور ایون واٹس ایپ جو ہے وہ واٹس ایپ بزنس جو ہے اس کے اوپر جو پروفائل ہے وہ آپ کا ایک پروفیشنل آئیڈینٹی کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کا بزنس پہ کوئی بھی کلک کرتا ہے تو آپ کا پورے کا پوری سروسز اور یہ وہ سارا کچھ واٹس ایپ کے آپ کے پروفائل پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تینوں جو فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو آپ نے اگر کوئی بزنس ایڈورٹائز کرنا ہے، ہمارا بہت سارا بزنس جرنلز کا جو جرنل اسٹیبلش کرنے والا بزنس ہے وہ فیس بک سے آتا ہے. تو آپ اگر فیس بک کو افیکٹو طریقے سے اگر اپڈیٹ کریں، اس پہ پوسٹ کریں، ویڈیوز ڈالیں، اس پہ ڈیلی کا اپڈیٹ کریں، انسٹاگرام پہ پکچرز ڈالیں. انسٹاگرام پکچرز کے حوالے سے بہت اچھا ہے کہ اس پہ ہائی ریزولوشن کی پکچرز آتی ہیں، وہ بھی مانیٹائز ہوتی ہیں. اور فیس بک پاکستان کے اندر اب مانیٹائز ہونا شروع ہو گیا، تو آپ اس سے اچھے خاصے پیسے بھی ارن کر سکتے ہیں. اور فیس بک پہ یہ ہے کہ ابھی آپ اگر سٹوریز لمبی سٹوریز لکھتے ہیں تو جتنی دیر وہ انگیج رہے گا، جتنی لمبی سٹوری وہ پڑھے گا، اتنے آپ کو انکم جنریٹ ہوگی. تو یہ تقریباً یہ ہیرارکی اس طریقے سے سوشل میڈیا کی بنتی ہے. اچھا، اب ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو پریزنس ہے جو وہ آپ کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتی ہے. میں نے کچھ چیزیں تو آپ کو بتا دی ہیں پچھلے سیگمنٹ میں، لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پیسیو انکم ہے اس کے لیے سب سے بہتر سوشل میڈیا ہے. کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ اپنا بزنس تو جنریٹ کر ہی رہے ہیں، اس کے ذریعے ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ایک پیسیو انکم بھی جنریٹ ہو رہی ہے کہ جو آپ کے مین بزنس سے ہٹ کے آپ کو پیسے دے رہی ہے. اور منتھلی آپ کو اچھے خاصے پیسے آ جاتے ہیں، یوٹیوب سے آ جاتے ہیں، فیس بک سے آ جاتے ہیں. اسی طرح لنکڈن جو ہے وہ بھی مانیٹائز ہوتا ہے، آپ کو انسٹاگرام بھی پیسے دیتا ہے، اسی طرح ٹک ٹاک بھی پیسے دیتا ہے. اچھا، جو ٹک ٹاک کا میں نے پچھلے اس میں ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ٹک ٹاک پاکستان کے اندر بہت لمیٹڈ آپشنز دیتا ہے آپ کو. مثلا ابھی میں ریسنٹلی یو ایس میں تھا تو وہاں پہ میں نے ٹک ٹاک جب اوپن کیا تو وہاں پہ بہت ساری ایکسٹرا چیزیں مجھے نظر آئیں جو پاکستان میں نظر نہیں آتی. فار ایگزامپل، پاکستان سے آپ لائیو نہیں جا سکتے، وہاں پہ آپ لائیو جا سکتے ہیں اور لائیو سیلنگ کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک شاپ کی آپشن وہاں پہ آتی ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو ٹک ٹاک جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو اتنا مفید نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ سوشل میڈیا ایز اے ہول آپ لیں تو ٹک ٹاک کو کبھی میرا خیال اگنور نہ کریں. اگر آپ یہاں سے نہیں کر سکتے تو باہر اس کو بہت ہی ایکسٹینسو یوز کیا جا رہا ہے، یو کے میں بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، تو آپ کی آؤٹ ریچ بڑھ جاتی ہے. اور ٹک ٹاک بھی پیسے دیتا ہے، تو پیسیو انکم کی بہت زیادہ گنجائش ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پروفیشنلی آپ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جب بھی آپ اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں جو آپ کے کنیکشنز نہیں بھی ہوتے ان تک بھی آپ کا میسج پہنچتا ہے. تو ایک آپ کا جو پروفیشن ہے، اگر آپ اس پہ اتھارٹی رکھتے ہیں، آپ ریگولر ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹریننگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنے پروفیشنل جرنی کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو آپ کا جو بزنس ہے وہ بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور آپ کی ایک پروفیشنل آئیڈینٹی کریٹ ہو رہی ہے. اگر آپ سالوں سے یہ کام کریں تو ابھی تک آپ اپنی پروفیشنل آئیڈینٹی بنا چکے ہوں گے اور آپ ایک اتھارٹی کے طور پہ سامنے آ چکے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں آپ کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ بنتی ہے. کریڈیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ جو لنکڈ ان ہے اور ایون ایکس ہے، یہ بڑے سیریس قسم کے پلیٹ فارمز ہیں. اس پہ جب آپ کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو جو لوگ انڈورس کرتے ہیں آپ کو وہ بھی سیریس ہوتے ہیں.
تو جب انڈورسمنٹ جتنی زیادہ جس کی ہوگی لنکڈ ان پہ، اس کو اتنا ہی اس میں اتھارٹی مانا جائے گا. تو جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس سے آپ کو کریڈیبلٹی ملتی ہے کہ دیکھیں اس پروفیسر نے یا اس انڈسٹری کے اس پروفیشنل نے اس بندے کو انڈورس کیا ہے اس فیلڈ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس فیلڈ میں کافی ایکسپرٹ ہے. تو ایک کریڈیبلٹی آپ کی بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس میں جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں جو نیٹ ورک ہے انسان کا وہ بڑھتا ہے. مثلاً کئی لوگوں کو پرسنلی آپ نہیں جانتے، لیکن سوشل میڈیا کے تھرو آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ اس سے کبھی ملے بھی نہیں. میں اپنے بہت سارے لوگوں سے جو سوشل میڈیا کے میرے ساتھ کنیکشن میں ہیں، میں ان سے کبھی نہیں ملا، لیکن مجھے بزنس بھی آ رہا ہے ان سے، ان کے تھرو مجھے اور کنیکشنز بھی مل رہے ہیں. اور میں جہاں بھی جاتا ہوں، دوسرے کنٹریز میں بھی جاتا ہوں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو جو میرے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان سے اچھا خاصا بزنس بھی ہو جاتا ہے، انٹریکشن بھی ہوتا ہے، اور ان سے کافی آپ کو فائدہ بھی ملتا ہے. اور آپ ان سے جب ملتے ہیں تو نئی راہیں بھی کھلتی ہیں. تو ایک کنیکشن کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو انویزیبل ہے، جو آپ کو گھر بیٹھے نہیں مل سکتا، یا اپنے کنٹری میں یا اپنے شہر میں بیٹھے نہیں مل سکتا. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے ساتھ دنیا میں آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کی بہت بڑی ایک اسٹرینتھ ہے کہ آپ کا نیٹ ورک بہت وسیع ہوتا ہے. اچھا، ابھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو مسٹیکس کی جاتی ہیں عام طور پہ ہمارے ہاں جو لوگ سوشل میڈیا میں پوسٹنگ میں مسٹیکس کرتے ہیں. سوشل میڈیا پوسٹنگ کیا، موسٹلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو ایک براؤزنگ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. لیکن ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ جو دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں، جیسے میں یو ایس کی ایگزامپل دوں، کہ وہاں پہ لوگ اس کو صحیح پروفیشنلی یوز کر رہے ہیں. وہاں پہ ایون پراپرٹیز تک سیل کر رہے ہیں، اس میں جہاز سیل ہو رہے ہیں، گاڑیاں سیل ہو رہی ہیں، آپ کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں، وہ اپنی سروسز کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو پروفیشنلی یوز کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں صرف اس کو براؤزنگ کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں. تو اس کو آپ ایک پروفیشنل لیول پہ جب آپ سوچیں گے تو آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ جو کامن مسٹیکس ہیں، ان میں سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اس کو خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، براؤزنگ کے لیے. تو یہ نہ کریں، اس کو تھوڑا سا آپ بہتر طریقے سے کریں. جو دوسری کامن مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیریسلی استعمال کر بھی سکتے ہیں تو آپ اپنا پروفائل آپٹیمائز نہیں کرتے. مطلب ایک تو آپ نے اپنی پکچر بڑی اولڈ سی لگائی ہوتی ہے، وہ بندہ آپ سے ملتا کہتا ہے یار پکچر تو آپ نے شاید اپنے بیٹے کی لگائی ہے کیونکہ آپ جو پکچر اپنی اچھی سمجھتے ہیں وہ 20 سال پہلے کی آپ نے پکچر لگائی ہے. یہ جسٹ میں جوک کر رہا ہوں، آپ کو اس کو سیریس نہ لیجیے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اپڈیٹڈ پکچر دیں جس میں آپ بالکل ریئل طور پہ آپ نظر آئیں اس کو. پھر بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی پکچر کے بجائے ویسے ہی کوئی کسی اور کی پکچر لگائی ہوتی ہے، یا کوئی پھول شول لگائے ہوتے ہیں یا اس طرح. تو وہ بھی ہائیلی ان پروفیشنل ہے کہ آپ اپنی پکچر نہیں لگاتے اور آپ جو ہے سم ریزن آپ اس کو آئیڈینٹی کو ریویل، پھر آپ اپنا پروفائل اپڈیٹ نہیں کرتے. پھر وہ جو سوشل میڈیا کی اپنی جو پوری کی پوری ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ اپنا ای میل وہاں پہ دیں، اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹرو لکھیں، بایو لکھیں، تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ پڑھے ہیں، کہاں پہ آپ نے کام کیا ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ پروفائل وہاں پہ اپڈیٹ کریں تو بہت سارے جو ہے نا آپ کو فوائد ملیں گے اس سے. تو یہ ہم کامن مسٹیک اس میں کرتے ہیں. ایک جو سب سے بڑی کامن مسٹیک وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیش ڈیفائن نہیں کرتے. نیش کا مطلب یہ ہے کہ جس ایک فیلڈ آپ چوز کریں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، یا آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں یا اتھارٹی ہیں، یا آپ کی کریڈیبلٹی اس میں بنی ہوئی ہے، تو آپ ایک نیش پہ کام کریں. تو جو سوشل میڈیا ہے بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب میں بھی، ایون فیس بک میں، انسٹاگرام، ساری تقریباً سوشل میڈیا میں کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ کس کیٹیگری میں اپنی چیزیں پوسٹ کرنا چاہیں گے. جب آپ اپنی نیش سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا آپ کو پھر اس نیش میں پروموٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں تو وہ جب اپنا اگر وہ بتائیں گے نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل کے ہیں، تو وہ کیسے ان کو میڈیکل کی فیلڈ میں وہ پوسٹ کرے گا. اگر انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی پوسٹیں ڈالی ہیں، پولیٹیکل پوسٹ ڈالی ہیں، ریلیجیس پوسٹ ڈالی ہے، یا کوئی میوزک یا انٹرٹینمنٹ، تو سوشل میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں کس نیش پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ ایک تو ریزنیبل قسم کی پوسٹ ڈالیں. دوسرا یہ کہ آپ وہاں پہ نیش سلیکٹ کریں. اگر آپ نے ہیلتھ ریلیٹڈ کرنی ہے تو پھر ہیلتھ کو سلیکٹ کریں اور پھر ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی چیزیں وہاں پہ پوسٹ کریں، تو آپ اس نیش میں آگے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس یا نالج شیئر نہیں کرتے. تو یہ بھی بہت کامن مسٹیک ہے. جب آپ ایکسپیرینس نالج شیئر کرتے ہیں تو اس سے یہ
خالی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں تک وہ نالج پہنچتا ہے، بلکہ لوگ آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کو کام دیا جاتا ہے اس فیلڈ میں، آپ کو آپ کی کمپنی کو کام دیا جاتا ہے، آپ کو ہائر کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہماری پرابلم سالو کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اگر اپنی ایک ہیجمنی بنا لیں گے تو پھر آپ کو لوگ مانیں گے بھی اور آپ کو کانٹیکٹ بھی کریں گے۔ ادروائز جو ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنا خالی وہ چھوٹی موٹی پوسٹیں کرتے رہیں تو اس پہ کام نہیں چلے گا۔ ایک اور چیز میں آپ سے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو ویڈیو ہے اس میں بہت زیادہ پاور ہے۔ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پکچر سے یا آپ کے ٹیکسٹ سے کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ صرف ویڈیوز ڈال دیتے ہیں، ایون وہ میوزک ہلکا سا بیک گراؤنڈ لگا دیتے ہیں اور اس پہ ٹیکسٹ ڈال دیتے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس میں رائٹنگ کریں یا آپ بولیں یا کوئی اور چیز ڈالیں۔ آپ اگر اس میں یا پکچر ڈالیں، آپ اگر ویڈیو ڈال دیتے ہیں تو ویڈیو بہت بڑا پاور رکھتا ہے، اور ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ڈسیمنیٹ کر دیتا ہے، بہت لوگوں تک پہنچتا ہے، ویڈیو کو لوگ دیکھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس میں ایگزامپلز لیں، ایگزامپلز بہت زیادہ ایگزامپلز میرے پاس ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے جو فریش گریجویٹس تھے اور انہوں نے چونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا، تو آپ کو پتہ ہے بغیر ایکسپیرینس کے کمپنیز آپ کو ہائر نہیں کرتی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو نالج گین کیا تھا اس کی ایک کیس اسٹڈی بنا کے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنی شروع کر دی، فریش گریجویٹس نے۔ اور اس جو کیس اسٹڈیز انہوں نے پبلش کی تو اس سے ان کے ریکروٹرز کو پتہ چلا کہ یار یہ تو ٹھیک ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن اس کے پاس نالج بہت زیادہ ہے، اس نے جو کیس اسٹڈیز پڑھی ہوئی ہیں یا اس نے جو شیئر کی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ تو بڑی پاورفل ہیں۔ تو اگر کوئی کیس اسٹڈی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جس فیلڈ میں اس کو یعنی جاب اس نے اپلائی کی ہوئی ہے تو اس کو لازماً وہ کنسیڈر کریں گے۔ اور اگر آپ کمپیئر کریں ایسے لوگوں سے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ نہیں کی یا اپنی کوئی ایکسپیرینس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں کیا، تو ان کی نسبت ان لوگوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جنہوں نے وہ کیس اسٹڈیز یا اپنے نالج کو شیئر کیا وہاں پہ، اور بے شک وہ فریش گریجویٹس ہیں۔ اور میرے سامنے کی بہت زیادہ ایگزامپلز ہیں کہ میرے اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت جلدی جاب بھی مل گئی اور ان کو کام بھی مل گیا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ میں نے پہلے بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا ایئرلی یعنی پہلے ہی سال بزنس کیا۔ تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ اگر اپنا کوئی پوسٹ کر دیتے ہیں تو اس میں اگر آپ اپنی کیس اسٹڈی ڈالتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس ڈالتے ہیں، سارا کچھ ڈالتے ہیں، تو لوگ دیکھ کے آپ کو فوراً کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یار اس بندے کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور یہ بندہ اس میں ایکسپرٹ ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایگزامپلز ہیں۔ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے۔ میں جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو سوشل میڈیا کی امپورٹنس کے بارے میں بتاؤں، اور سوشل میڈیا کو اپڈیٹ کرنے کا جو آپ کہہ لیں کہ جو امپورٹنس ہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فوراً کام چاہیے، آپ کو فوراً بزنس چاہیے، تو سوشل میڈیا از دا بیسٹ ٹول، بیسٹ پلیٹ فارم ٹو گو ود۔ آپ بے شک اخباروں میں، ٹی وی میں ان کے ایڈورٹیزمنٹ پہ بالکل نہ جائیں، کیونکہ آج کل اخبار کون پڑھتا ہے، ٹی وی بہت کم لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیں تو بہت جلدی، اور سوشل میڈیا میں آپ دیر نہ کریں۔ یو آر آلریڈی لیٹ، لیکن وہ کہتے ہیں نا اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو اگر آپ نے آج سے سٹارٹ کرنا ہے تو آج آپ کم از کم ایک پوسٹ ڈال کے سوئیں آج۔ یہ کم از کم ایک کام کریں کہ لنکڈ ان پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک کام کی پوسٹ، آپ نے یہ نہیں کوئی ہمیں ادھر ادھر کی نہیں مارنی، آپ نے اپنی فیلڈ سے متعلق اپنے بارے میں کوئی نالج شیئر کریں یا کوئی آپ کیس اسٹڈی ڈالیں اور اس کو شیئر کریں، اور آج کے دن سونے سے پہلے ایک کام خالی کر دیں تو سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔